انتقال ہو گیا. شب برات کو معمولی مت سمجھنا. میری قوم، میرے قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف رسمی طور پر اللہ کے گھر میں آئے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ گے، اور اگر اللہ کی سچی محبت میں آئے ہو، اسی سے وعدے کرنے کے لیے آئے ہو، اور اللہ کو زندہ مانتے ہو، اللہ کو دیکھنے والا مانتے ہو، اللہ کو سننے والا مانتے ہو، اور یہ ایمان ہے تمہارا کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. آج شب برات میں بہت سے میرے جوان قبرستان گئے ہوں گے، اور قبرستان جا کر کے جو آئے ہو تو یہ سوچو کہ جیسے ہمارے ابا، دادا، پردادا، رشتہ دار کیسی شان کی، کیسے گھمنڈ کی، کیسی دولت کی، کیسی عزت کی، کیسے وقار کی، کیسی وہ زندگیاں گزارتے تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں. پتہ نہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یا ان کی قبر تنگ ہو چکی ہے، یا ان کی ہڈیاں پگھل چکی ہے، یا ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. بولو پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے نا. کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، کیسے بے سر و سامان ہے، کیسے بے کس و بے بس ہے. وہ بھی ہماری طرح غفلت میں تھے، وہ بھی ہماری طرح اچھی اچھی ڈشیں کھا کر کے اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. اللہ اکبر. آج قبروں میں پڑے ہیں. اپنی موت یاد کرو. قبرستان جانا کوئی رسم نہیں ہے. قبرستان اس لیے تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے کہ جیسے لوگ آج بے سر و سامان پڑے ہیں، بڑے بڑے دادا، بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے موالی، بڑے بڑے طاقتور جن کے ناموں کی ہیبت تھی ہمارے شہر میں، آپ ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، گھاس اگی پڑی ہے، کانٹے اگے پڑے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی وقت آپ حضرت مولانا اسحاق کے مزار پہ جا کر کے دیکھو، دونوں کی قبر میں فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ غلام نبی بابا کے مزار پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ مرتضی شاہ قادری کے آستانے پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ تو گویا کہ قبریں بتا رہی ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، ان کی قبریں وہاں جانے سے سکون ملتا ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور جو خدا کو ناراض کرتے ہیں ان کی قبروں پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا. انہی کم نصیب آنکھوں نے کئی لوگوں کی قبروں پر کتوں کو چلتے دیکھا، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بکریوں کو چرتے دیکھا، بکریوں کی لیگ دیکھی، بکریوں کو پیشاب کرتے دیکھا. اللہ کے بندو، آج شب برات ہے، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے خدا کو راضی کر لو. اور ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن اپنی بھی ڈولی اٹھنا ہے، ایک دن اپنا بھی جنازہ اٹھنا ہے. میرا مال، میرا کاروبار، میری جوانی، میرے موبائل، میرا کارخانہ، میری سائنسنگ ہے، میرے کھیت، میرا یہ، میرا وہ، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن یہ روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے اڑے گا، اس دن ہمیں بھی جو ہے وہ کالی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو بھگتنا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، موت ہم سب کے سر پہ کھڑی ہے، اور آج تو شب برات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 15ویں شب میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ ان حدیثوں کی سند پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ہم تو فضائل اعمال میں روایتوں کو ماننے والے لوگ ہیں. آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا. لوگوں کی موت کا خدا جانے آج رات کس کی موت کا فیصلہ، سال بھر جتنے مرنے والے سب کی موت کا فیصلہ ہو رہا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا. تیاری کرو، تیاری کرو. شب برات کو سمجھا کیا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، شب برات آئی. توجہ کرنا، شب برات کوئی معمولی رات نہیں. لوگوں نے اسے بھی شک میں ڈال دیا، ان کی بات چھوڑ دی. شب برات آئی. شب برات میں میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھی. کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار جیسا ولی. ولی بعد میں بنے، ابھی ولی نہیں تھے، وہ ابھی نارمل زندگی، ایک عام آدمی سی زندگی گزار. کہ میں نے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑھی. اور آپ جانتے ہیں شب برات آئے تو عام مسلمان بھی
جو جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ بھی شب برات میں مسجد میں مغرب عشاء فجر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اتنا غافل تھا کہ میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، اور میں نے شب برات میں بھی شراب پیا، شب برات میں میں نے شراب اور خوب شراب پیا، اور شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے میں گر گیا۔ جب میں گرا نیند کی حالت میں اپنے بستر پہ پڑا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھے۔ میں بھی اپنی قبر سے اٹھا۔ جب میں اپنی قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سا اژدہا تھا، بھیانک سا سانپ اژدہا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے خواب کے عالم میں بھاگا۔ جب میں بھاگنے لگا میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کوئی بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے خوبصورت حسین و جمیل شکل والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا کہ اے مالک میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور اژدہے سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، تجھے راستہ بتا سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، ہو سکتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار کہتے میں بھاگ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگ کی پہاڑیاں، جہنم کی آگ، یہ سب میں خواب میں مجھے نظارہ بتایا جا رہا تھا۔ میں جیسے آگ میں گرنے والا تھا اچانک ایک آواز آئی، اسے آگ میں گرنے مت دو کیونکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے آگ میں گرنے مت دو، یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ سانپ مجھے دوڑاتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ تھا اور اس کو تراش کر کے اس میں خوبصورت سا مکان بنایا ہوا تھا جس میں پردے لٹکے تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں، مومنوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت موجود ہو۔ بس جیسے ہی میں وہ پہاڑ کے قریب گیا سانپ میرے قریب آ گیا۔ ایسے میں فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پردے اٹھا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ سب یہیں جمع ہوتے ہیں، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہاں ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم سے ملیں گے۔ تو مالک کہتے ہیں مجھے خیال آیا میری بھی تو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، بس خیال آنا تھا میری بیٹی کا۔ تو میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی بھی جھول رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا کہ ابا بابا یہ کہہ کر کے وہ دوڑ کر کے آئی اور لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے میری گود میں ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے ظاہری میں وہ میری انتقال سے پہلے میری گود میں بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک پاپ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے، ابا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ پلٹ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، ابا اللہ معاف کرے گا، شب برات ہے آج، اللہ معاف کرے گا، ابا آپ توبہ کر لیں، کب تک شراب پیئیں گے، خدا کو کب تک ناراض کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب پایا، مجھے سکون ملا۔ میں نے میری بیٹی سے پوچھا بیٹی وہ سانپ کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا ابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو اللہ نے سانپ کی شکل میں دکھایا۔ وہ بوڑھا کون تھا خوبصورت؟ ابا وہ آپ کا نیک عمل ہے، کیونکہ آپ نے نیکیاں تو بہت کم کی ہے، تو آپ کی نیکیاں کمزور ہے، آپ کی نیکیاں کم ہے ابا، لیکن ابا آپ بدل جائے نا، آپ تبدیل ہو جائے نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی
خواب کے اثر سے میں کانپ رہا تھا. میں نے اللہ سے کہا اللہ آج کی رات شب برات میں سچی توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. میں نے توبہ کی اور جب اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا. اور ایسا مقام ولایت عطا کیا, ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا. ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے, کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا تو کسی نے الزام لگایا کہ یہی اجنبی ہے, اسی نے چرایا ہوگا, اسی نے چرایا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب تک پاپی تھا تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی الزام نہیں لگاتے تھے, اب نیک بن گیا تو لوگ مجھ پہ چوری کا بھی الزام لگانے لگے. تو اس وقت مالک بن دینار نے دریا ہی میں آواز لگائی, اے دریا کی مچھلیوں کسی کا موتی چوری ہو گیا ہے, تم لوٹا سکتی ہو؟ تو کیا دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں دریا کے اندر منہ باہر نکالتی ہے اور سب کے منہ میں ایک سے قیمتی موتی ہے. آپ کشتی والوں سے کہتے جو چوری ہوا تھا جتنے چاہتے ہو یہ موتی لے لو. تو جب لوگوں کو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں, یہ تو اللہ کا ولی ہے, اور جب لوگ ہاتھ پیر چومنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے ادھر پار ہو گئے. لوگوں کو پتا چلا کہ مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے. پہلے کی زندگی دیکھو, توبہ کے بعد کی زندگی دیکھو. جب تک زندہ ہیں ہم, ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. جب مر جاؤ گے توبہ کے دروازے بند ہو, بلکہ مرنے سے پہلے ہی جب روح حلق میں اٹکے گی غیب کے مناظر نظر آئیں گے, گلے میں غرغرہ ہوگا, اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو, اللہ کی طرف پلٹو, واپس آؤ اللہ کی طرف. یہ نہیں شب برات میں رو دھو لیے اٹھ کے گئے پھر وہی حال, یہ دھوکے بازی نہیں, یہ مکاری نہیں, یہ منافقت نہیں. اللہ سے وعدہ کرو میں گناہ نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا, حرام نہیں کھاؤں گا مطلب نہیں کھاؤں گا, آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا. بس اللہ والی زندگی گزاریے, پھر اللہ کی مدد دیکھیے. دنیا پریشان رہے گی لیکن آپ سکون سے رہیں گے, آپ چین سے رہیں گے, آپ اطمینان سے رہیں گے. یاد رکھنا خدا سے دور ہو کر نہ کسی کو سکون ملا ہے نہ ہمیں سکون مل سکتا ہے. گناہ کر کے نہ کبھی کسی کی زندگی میں خوشیاں آئی ہے نہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے. میرے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بہت ہو گئے گناہ, بہت ہو گئے گناہ, اب مت کرو گناہ. دنیا گناہ کر کر کے